عمران خان پر کانٹا لگ گیا. اسٹیبلشمنٹ اپنی ضد پر اڑ گئی. جو جمہوریت ہے اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون آپ پڑھ لیں. وہ سہولیات نہیں دی جا رہی جو ہماری جمہوریت میں ہے یا ایک سابق پرائم منسٹر کو جو دینی چاہیے. بڑے چہتے ہیں نون لیگ کو سپورٹ کرنے والے ہیں, تو اسی کو ہی آگے کنٹینیو کر لیتے, اسی کو ہی آگے چلا لیتے. تو جمہوریت کا جنازہ پڑھ کے اس کو دفنا چکے ہیں. السلام علیکم, میں ہوں غلام رسول بھٹی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل. ناظرین کرام, عمران خان پر کانٹا لگ گیا ہے اور اسٹیبلشمنٹ اپنی ضد پر اڑ گئی ہے. اور جو جمہوریت ہے اس کے اوپر انا للہ و انا الیہ راجعون آپ پڑھ لیں, کیونکہ اس کی موت واقع ہو گئی ہے. جمہوریت جو ہے وہ مر گئی ہے پاکستان میں, تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ لیں. اور اس کے علاوہ ناظرین کرام خبریں اور بھی ہیں, اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں, لیکن اس سے پہلے جو ہے وہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کر لیجیے گا تاکہ میری ہر ویڈیو کو نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اور میں ان تمام لوگوں کا بہت مشکور ہوں, شکر گزار ہوں جو ویڈیو دیکھتے ہیں, لائک کرتے ہیں اور سبسکرائب کرتے ہیں, اور خاص کر جو بیل کے آئیکن کو پریس کرتے ہیں ان کا میں زیادہ شکر گزار ہوں. ناظرین کرام, اس وقت جو معاملات ہیں, میں کچھ خبریں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں جن کا جمہوریت کے ساتھ دور دور کا جو ہے وہ تعلق نہیں ہے. سب سے پہلے ناظرین کرام جو ایک خبر ہے اور اس کا تعلق جو ہے وہ عمران خان کے ساتھ ہے, اور اس کو آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو وہ سہولیات نہیں دی جا رہی جو ہماری جمہوریت میں ہے یا ایک سابق پرائم منسٹر کو جو دینی چاہیے. تو آج ان کی جو جس جیل میں ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے, اٹک جیل میں, وہاں سے منتقلی کی درخواست پر سماعت ہونی تھی اور وہ آج نہیں ہو سکی. جسٹس عامر فاروق صاحب کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہ آج سماعت نہیں ہو سکی, اور آج بھی وہ معاملہ جو ہے وہ بیچ میں ہی لٹک گیا ہے. اور دوسری جانب ناظرین کرام آپ کو پتہ ہے کہ نئے جو وزیر اعظم بنے ہیں اب وہ اپنی نئی کابینہ بنا رہے ہیں. اب یہاں پہ بھی آپ ذرا دیکھیے گا کہ ایک اور چیز ہے, کچھ صحافی جو ہے وہ بھی عہدے لینے میں آگے ہیں. مرتضی سلنگی صاحب جو ہیں وہ وزیر اطلاعات ہوں گے, وفاقی نگراں گورنمنٹ کے وہ وفاقی وزیر اطلاعات ہوں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ صحافی ہیں اور یہ بڑے چہتے ہیں نون لیگ کو سپورٹ کرنے والے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ کن کے بندے ہیں. تو اب ناظرین کرام ان کی پریس کانفرنسز آپ کو سننے کو ملیں گی اور یہ بھی ایک بڑی تکلیف دہ بات ہوگی. اور اس کے علاوہ ناظرین کرام جو کابینہ میں نام ہیں جنہوں نے آج حلف اٹھانا ہے, ان میں گورنر اسٹیٹ بینک, سابق گورنر اسٹیٹ بینک شمشاد اختر ہیں, ان کو وزیر خزانہ, سابق سفارتکار جلیل عباس جیلانی کو وزیر خارجہ, سرفراز بگٹی کو نگراں وزیر داخلہ, گوہر اعجاز کو وزیر صنعت و تجارت اور انیق احمد کو وزیر مذہبی امور بنائے جانے کا امکان ہے. اور یہ ناظرین کرام آج اپنا جو ہے وہ حلف جو اٹھائیں گے. اور اس کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام جو ایک اور خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے, بڑی دل دہلا دینے والی خبر ہے. ناظرین کرام میری نظر سے ایک ٹویٹ گزرا ہے ایک صحافی کا. اب اس کا تعلق بھی جمہوریت کے ساتھ ہے, مطلب کہ اپوزٹ چیزیں ہیں. یہ مایوسی کہاں پیدا ہوتی ہے جب نظام میں خرابی ہوتی ہے. تو یہ رائے کھل صاحب ہیں, ان کا ٹویٹ میں نے دیکھا اور اس کے اوپر بحث و مباحثہ بھی ہوا, وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. رائے کھل صاحب لکھتے ہیں, جی صحافت کو باقاعدہ انجوائے کرتا تھا میں, شوق نہیں جنون کی حد تک انوالو رہا. اس کام میں مجھ پر برا وقت تحریک انصاف کے دور میں بھی آیا. سائیں بزدار نے 2 دفعہ نوکری سے نکلوایا اور میرے صحافتی کیریئر کے سب سے بڑے چینل اور شو سے نکلوایا. مہینوں بے روزگار رہا, لیکن اب پہلی دفعہ مجھے شدت سے احساس ہو رہا ہے کہ مجھے اگر صحافت ہی کرنی تھی تو کوئی انفورٹینمنٹ کا شو کر لینا چاہیے تھا. یہ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے ناظرین کرام کہ یہ کتنا سکون ہے جمہوریت میں اور ان ساری چیزوں میں. اس کے بعد ناظرین کرام وہ اس کے اوپر ایک شخص تنقید کرتے ہیں. کتنی دیکھیں ایک بندہ جو ہے وہ اپنا دکھ بیان کر رہا ہے تو اس کے اوپر لوگ تنقید کرنے کے لیے بھی آ جاتے ہیں. تو ایک صاحب ہیں وہ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں اور کہتے ہیں اور اس کو بھی قبول کریں کہ آپ کے تمام فالوورز عمران خان کی وجہ سے ہیں, اور آپ زمان پار کے بارے میں اپڈیٹ کر رہے تھے تو لوگ آپ کو فالو کر رہے تھے. اب آپ 1 لاکھ سے تجاوز کر گئے اور خود کو مشہور شخصیت محسوس کر رہے ہیں. آپ کی ساکھ کیا ویو آئیں گے وہاں جھک گیا. ٹھیک ہے, ایک یہ, اور اس کا انہوں نے جواب دیا. انہوں نے کہا کہ افضال صاحب کوئی ادھار دینا ہے, میں نے آپ کا جہاں دل کرتا ہے بے تکی تنقید کے لیے چلے آتے ہیں اور میں ہمیشہ آپ کو اگنور کر دیتا ہوں. میرے مشہور شخصیت محسوس کرنے کا کیا تعلق ہے اس ٹویٹ سے؟ کبھی تو دلیل کی بات کر لیا کریں. اس کے ساتھ ساتھ ناظرین کرام ایک شخص لکھتا ہے ڈر گئے, اور ان کا وہ جو ہے وہ جواب دیتے ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں.
वो नाज़रीन करम लिखते हैं कि डर और डिसअपॉइंटेड होने में वाज़ेह सा फ़र्क है, लेकिन इस फ़र्क को आप शायद समझना नहीं चाहते। चर्च जल गए, 10 साल बच्ची को कत्ल कर दिया गया। आज सुबह उठा तो पहली खबर मिली, 9 मौलूद को माँ बाप पाल नहीं सके, सड़क पर रखा है, बच्ची मर गई। ठीक है, ये है जमहूरियत। जमहूरियत का यहाँ धूम से जनाजा निकल रहा है। अब आते हैं नाज़रीन करम जो असल खबर है कि किस तरह जमहूरियत का जनाजा निकल गया और इमरान खान साहब के ऊपर जो है वो कांटा लग चुका है। अब इसको आपने इस बात को समझना है। तो नाज़रीन करम राना सनाउल्लाह साहब जो है उन्होंने ये इंकशाफ किया और उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को अदालतों से बरियत जो है वो नवाज शरीफ की तय है और उनके लिए ज़ीरो रिस्क हो चुका है। इस मामले पर हमें गारंटी भी मिल चुकी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। जमहूरियत की मौत हो चुकी है। कहाँ जमहूरियत आपको नज़र आ रही है? जहाँ गारंटियाँ मिल चुकी हैं, जहाँ पे गारंटियाँ देने वाले कहते हैं कि हमारा सियासत से ताल्लुक़ नहीं है, और उसके बाद वो धड़ल्ले से कह रहे हैं कि जनाब मियाँ नवाज शरीफ को रिलीफ मिलेगा और ये तमाम चीज़ें। कहीं जमहूरियत नज़र आ रही है? वो कुछ लोग कहते हैं ना, ये जो निगरान सेटअप का एक ड्रामा रचाया गया, एक गवर्नमेंट गई है और फिर गवर्नमेंट ने आना है, तो इसी को ही आगे कंटिन्यू कर लेते, इसी को ही आगे चला लेते, तो वही अच्छा था। उसके बाद उन्होंने कहा कि इमरान खान को अदालत से रिलीफ मिलना मुश्किल है, ठीक है, लेकिन इलेक्शन की तारीख आगे जाने पर एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। मतलब इलेक्शन की तारीख डिले या आगे जाएंगे उसमें भी एस्टैब्लिशमेंट ऑन बोर्ड है। मतलब वो तमाम चीज़ें एस्टैब्लिशमेंट की मर्जी से चल रही हैं, समझ आ रही है। उसके बाद जमहूरियत कहाँ है? मर चुकी है। जमहूरियत का जनाजा पढ़ के उसको दफना चुके हैं ये लोग। ये जो पीडीएम है ना, 12 जमातें जो हैं वो जमहूरियत को दफना चुके हैं। और आप भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ें और उसके बाद फातह ख्वानी करें जमहूरियत की कब्र पर जाके। उसके बाद नाज़रीन करम उन्होंने मजीद कहा, वही उन्होंने एक बात दोहराई कि मई 2022 में इलेक्शन का फैसला हो चुका था, अलविदा तकरीर लिखी जा चुकी थी, लेकिन चेयरमैन पीटीआई की हिकमत अमली देखकर हमने अपना इरादा चेंज कर लिया। उसके बाद प्लान क्या है? 2 तरह के प्लान है नवाज शरीफ को जब वापस आएंगे। प्लान ए ये है कि वो इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर उनकी आमद होगी, और प्लान बी की तरह नवाज शरीफ की आमद लाहौर एयरपोर्ट पर भी हो सकती है। और अगर वो इस्लामाबाद से लाहौर आते हैं तो वो जो है वो रैली की शक्ल में आएंगे, उनका भरपूर इस्तकबाल किया जाएगा, वो जगह जगह जो है वो लोगों से खिताब भी करेंगे। तो ये नाज़रीन इकराम इस हवाले से आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि जब मेरी नज़र से राना सनाउल्लाह की ये खबर गुजरी तो यकीन करें कि मैं पहले ही इस जमहूरियत को नाम नहाद जमहूरियत कहता हूँ, कोई जमहूरियत ऑलरेडी भी नहीं है, लेकिन इन्होंने जो है वो कह लें कि मोहर लगा दी है कि जमहूरियत इस मुल्क में वाकई नहीं है। वो नाम नहाद जमहूरियत भी ख़त्म कर दी है। चीज़ें डील के तहत चल रही हैं, क्योंकि जमहूरियत में अवाम जो है वो हुक्मरान होती है। जमहूरियत अवाम के ज़रिए चलती है और जमहूरियत में अवाम की हुक्मरानी होती है, और यहाँ पे जो है वो फैसले कहीं और हो रहे हैं। तो जमहूरियत इस मुल्क में नहीं है। अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।